کیا جائے گا اور اسے لے جایا جائے گا۔ اب نماز جنازے کی کیا شرائط ہوں گی، کیا کنڈیشنز ہوں گی؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں جو کچھ عام نماز میں ہوتا ہے وہ سب نماز جنازہ میں ہوگا۔ آپ وضو کریں گے، اس کے لیے غسل ضروری ہے، آپ وضو سے ہوں گے، وضو سے ہو کر آپ آ کر کھڑے ہوں گے، امام ہوں گا، صفے بندیں گے، جیسا عام نمازوں میں جو ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو آپ کیا کریں گے کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا کیا چیز ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر پڑھا جائے، مجبوری میں بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کی جائے، جیسے ہر عمل سے پہلے نیت ہے، کوئی خاص نیت مطلب دل کا ارادہ کیا جائے۔ تیسری چیز جو یاد رکھیں گے سورہ فاتحہ کی اس میں قرأت کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ فرائض گنا رہا ہوں، اس کی سنت ہے انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گے۔ سورہ فاتحہ کی قرأت کی جائے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے، اور پانچویں چیز جو ہے 4 تکبیرات سے یہ ہوں گی، کم از کم 4 سے زائد تکبیرات ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 4 تکبیرات ہوں گے۔ 4 سے زیادہ آپ سے 5، 6، 7 اور 9 تکبیرات بھی ثابت ہے، لیکن عمومی نماز آپ نے 4 تکبیرات سے پڑھی، اس لیے میں نے فرائض میں رکھا۔ کھڑے ہو کر پڑھے، مجبوری میں بیٹھنا الگ چیز ہے۔ دوسرا فریضہ اس کا کہ اس کے اندر جو کام کیا جائے گا نیت ہو۔ تیسرا سورہ فاتحہ پڑھے جائے۔ چوتھا درود بھیجا جائے، اور پانچواں اس میں 4 تکبیرات منیمم ہوں گے، مور دین 4 ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ ہم اس تفصیلات میں جائیں گے کہ 4 سے زیادہ کیسی دی جائے، چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ تفصیلات احکام الجنائز کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تھے اس کے فرائض۔ اب اس کا طریقہ، یہ سنتوں کے ساتھ فرائض کو ملا کر اب طریقہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جنازے کی نماز کے لیے میت کو لے جایا جائے گا اور امام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر مرد ہو تو اس کے سر کی طرف امام کھڑا ہوگا، عورت ہو تو اس کے بیچ میں امام کھڑا ہوگا۔ میت لیٹی ہے، یہ سر ہے، امام یہاں کھڑا ہے، اور اگر مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہے، اور عورت ہے تو سینے اور پیٹ کے بیچ والے حصے میں کھڑا رہے۔ اس سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ مرد ہے عورت ہے۔ ایک سے زیادہ جنازے ہیں تو سب ایک ساتھ رکھ دیے جائیں گے، 1، 2، 3، 4 ایسے رکھ دیے جائیں گے۔ ایک سے زیادہ جنازے اور مرد اور عورت دونوں کے ہیں تو عورت کا جنازہ قبلے کی طرف اور مرد کا جنازہ امام کی طرف۔ دیکھیے کتنا احتیاط کی گئی پردے کے معاملے میں، یہاں بھی حالانکہ کفنائی پھر بھی اس کو ادھر رکھا گیا دور، تو عورت وہ طرف اور مرد امام کے سامنے ہو، اور امام جو ہے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کے مرد سامنے تو سر کی طرف کھڑا ہے، تو مرد ہے سر کی طرف، عورت ہے بیچ میں۔ مرد ایک ساتھ بہت سے تو ایک ساتھ رکھ دی جنازے اور کھڑے ہو گئے، اور اگر عورتیں اور مرد مکس ہے تو عورتیں ادھر کی طرف، مرد امام کی طرف، اور امام وہاں کھڑا ہو جائیں گا۔ پیچھے لوگ صف بنائیں گے۔ صف بندی کے اندر 1 صف 3 صف، جیسا کہ طاق عدد کی ایک پسندیدہ چیز 1 صف 3 صف 5 صف 7 صف جو بھی ہو سکتا بنائیے، کم ہے تو ایک کافی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی ہونا۔ اچھی بات ہے کہ 3 صف ہو، اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جنازے میں، اچھی بات ہے کہ زیادہ توحید پرست لوگ ہو، لیکن کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ نے وہ کیا، جنازے کو رکھا، امام مرد ہے تو سر کی طرف، عورت ہے تو بیچ میں، ایک سے زائد ہے تو ادھر عورتیں ادھر مرد ہے، اگر پورے مرد ہے تو ایک کے لگا دیے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ پہلی چیز ہوگی، نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی، اور وہ اللہ اکبر کہیں گا، ٹھیک۔ جب اللہ اکبر کہیں گا اور ہاتھ باندھ لیں گا، سب پیچھے مقتدی بھی آپ لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہ سنت ہے اس کی۔ سورہ فاتحہ تو فرض ہے، جیسا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک۔ وہ جہر سر وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ضمی سورہ ملایا، کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملائے، نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ، لیکن ملانا چاہیے، سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر ہوگا، یہ دوسرا ہے، پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک۔ اللہ اکبر کہیں تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع یدین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے پہلے کا اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ زمین، پھر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا، چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے غلط فہمی، کیا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر، سر کو اٹھاتی، کیا ہے پتہ نہیں، جنازے کی نماز کو کھڑے اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر، سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، گردن کو اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں، گردن سے یوں کرنا یوں کرنا، پتہ نہیں۔ اب دیکھیے جب سیکھتے نہیں ہے تو یہ سب مسائل چالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ ضمی سورہ، پھر کہا اللہ اکبر۔ دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے ہم، جو کہ ضروری ہے، واجب ہے نماز میں۔ درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قاعدے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا 2 تکبیرات کا۔ پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کا، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔
جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، 3-4 تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں۔ ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا، اللہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بخش دے، وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا یہ کہ آپ نے بچے کے لیے ایک دعا ثابت ہے، آپ نے پڑھی ایک بار، ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، جو بالکل کامن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثا، وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ سب سے کامن ہے، ٹھیک، یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دعائیں کی آپ دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، ٹھیک، دعا کے بعد اللہ اکبر کا، یہ کتنے بار اللہ اکبر؟ چوتھی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہو گیا۔ اس میں ایک روایت جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی کافی ہے، اور 2 سلام۔ اب ایک سلام سے تو ہم بس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر عمرے اور حج گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے جاتے صف میں، امام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم کھڑے چلے رہتے ایسے، وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے کیونکہ ایک سلام سے پڑھتے۔ پھر ہمارے پاس ہندوستانی لوگ بولتے کتنا الگ مسئلہ کہ ان کا دیکھو آدھی نماز آدھا سلام آدھا یہ آدھا وہ، علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے، ایک سلام بھی کر سکتے چاہے تو دونوں بھی کر سکتے ہیں، یہ ہوا طریقہ۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازہ لایا گیا، مرد ہو تو سر کی طرف، عورت ہو تو بیچ میں، ایک سے زیادہ ہو تو عورتیں ادھر مرد ادھر، امام کھڑا ہوا، اللہ اکبر اس نے کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضمی سورہ ملایا، پھر اللہ اکبر کہا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، دعا کی، پھر اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہوا 4 تکبیرات سے۔ اس کے اندر سر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ نماز جہر میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھا، جہر میں پڑھائی، آواز نہیں پڑھائی، لوگوں نے کہا یہ کہا تو کہا میں نے اس لیے کیا کہ تم جان لو یہ سنت ہے اور عین حق ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی جہر میں پڑھا دے تو اپنے مسلک میں نہیں ہے نا، تو کیا مسلک سنت سے اونچا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، مسلک ماننا کوئی مسئلہ نہیں، کتاب و سنت میں جو مسئلہ نہ آئے کسی کی رائے لینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا مسلک کتاب و سنت سے اونچا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تم تھے رسول اللہ نے جب ایسا کیا؟ تو کہا ہاں میں تھا، اور یہ عین حق ہے یہ طریقہ، ٹھیک ہے، فتنہ نہیں ہونا بلکہ آپ مت کیجئے، لیکن یہ سنت ہے۔ یہ بھی سنتوں کو تعصب کی بنیاد پہ مت چھوڑیے، سنتوں کو تعصب کی بنیاد پہ مت چھوڑیے، مجبوریاں ہیں، حالات الگ، تعصب نہیں، ہمارا مسلک کبھی بھی سنت کے ماتحت تو نیچے ہے۔ اماموں کی رائے یہ کتاب و سنت کے بعد، اقوال صحابہ اور آثار صحابہ کے بعد ہے، ان سے مقدم نہیں ہے، لیکن آج افسوس کیا مسلک کو ہم نے شریعت سے مقدم کر دیا، پہلے وہ اس کے بعد سب۔ بہرحال دونوں ہی طریقے سے یہ پڑھنا درست ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے، بہت سی بار جنازے کی نماز بھی پڑھاتے نہیں ہمارے لوگ، اپنے باپ کی جنازے کی نماز بیٹا بولتا میں کوئی سیکھ، کتنا آسان ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ارے وہ دعا یاد نہیں ہے، اور میت کی جو دعا ہے وہ دعا اللہ مغفر لی حینا میت یاد نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ تو یاد رکھیے دعا کرنا واجب اور فرض ہے اس نماز میں، کون سی دعا ضروری نہیں ہے، جو سنت سے ثابت دعا ہے وہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیجیے آپ کو دعا یاد نہیں والی۔ سورہ فاتحہ تو یاد سب کو رہتی، ایک بار اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ ضمی سورہ خاموشی میں پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد درود سب کو یاد رہتا۔ اب مسئلہ دعا کی وجہ سے آدمی آگے نہیں بڑھتا، دعا بہت آسان ہے، دعا بہت، آپ کو اگر یاد نہیں تو کوئی دوسری دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مرد ہیں اللہم مغفر لہم، اللہم ورحمہم، اتنا تو بول سکتے، اللہ اس کی مغفرت کر، اس پہ رحم کر، 3 بار بول دیجیے۔ عورت ہے اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہ اس عورت کی مغفرت کر دے، اس پر رحم کر دے، اتنا بول دیجیے، بس ختم، اللہ مغفرت کر رحم کر، یہی تو دعا ہے، مغفرت وہ پوری دعا وہی ہے۔ اب نہیں آتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتی ہے، سمجھ رہا بات کو، لیکن سنت تو وہی دعا ہے جو ثابت شدہ الفاظ سے، سنت سے ہٹ کر بھی عربی میں اگر آپ دعا اس کی مغفرت اور رحم کی کرتے تو ہو سکتی، ہو گیا، اتنے آسانی سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھا جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ۔ جنازے کی نماز کے اندر اب جو لوگ پیچھے رہ جائیں، جنازے کی نماز کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے سے آئے اور نماز شروع ہو گئی تو کیا کریں؟ تو آپ کھڑے ہو جائیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز آگے کریں، جو تکبیرات باقی تھے، جیسا آپ ملے، امام نے ایک تکبیر آخری تکبیر میں تھا اللہ اکبر کہے، آپ نے مل گئے، اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہا، سلام پھیر دیا، اب آپ کو 2 تکبیر ملی، آپ کو 2 تکبیر، تو آپ پہلی تکبیر کا سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھیں گے، اس کی دوسری تکبیر جب وہ سلام پھیریں گا تو آپ درود پڑھیں گے، اس کی تیسری تکبیر آپ خود دیں گے، اور چوتھی آپ نہ پڑھ لیجیے۔ یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا
مایا عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ لوگ تھوڑا دیر سے آتے ہیں جنازے کی نماز میں، وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جو سن لے تکبیر کہے اور جو نہ سن سکے تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہوئے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیجیے، یہ بھی کافی ہے، یا پھر چاہے تو آپ بڑھا بھی سکتے، دونوں ہی اقوال علماء کی موجود ہیں کہ تو یہ تو حدیث میں ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کو قضا کی، چاہے تو آگے بڑھا سکتا ہے دعا کرنا۔ اب آپ جنازے کی نماز کے لیے آئے اور جنازے کی نماز پوری ختم ہو گئی، ہوئی مطلب پوری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ تو آپ جنازے کی نماز خود پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی چلیے ہٹی ذرا میں پڑھ لیتا ہوں، مرد کی عورت کی کھڑے ہوئے اور آپ اپنی نماز، کوئی اور لوگ چاہے تو بچا سکتے ہیں، ایک سے زائد جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک صاحب کا انتقال ایک محلے میں ہوا، وہاں بڑے چہیتے تھے وہ، تدفین لیکن جہاں کی جاتی تھی وہ ان کا آبائی محلہ تھا، سب نے کہا کہ بھائی ہم تو محروم ہو جائیں گے نا، کافی دور تھا وہ محلہ، ہم سب نہیں آ سکتے، یہاں پڑھا دیجیے۔ بولے نہیں، ہمارے مسلک میں ایک ہی نماز ہوتی جنازے کی۔ ارے میرے بھائی، سنت کو دیکھنا ہے ہم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر میں آئے اور دیکھا کچھ پتے اور گھان پڑی ہے، کہا کہ وہ جھاڑو دینے والی نہیں، ایک عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، تو کہا وہ جو عورت روز جھاڑو دیتی آ کر مسجد کی، آج نہیں آئی، ایک حبشی عورت تھی، غلام تھی، لیکن اس کو مسجد کا خیال تھا، روز صفائی کرتی تھی مسجد کی آ کر، کہا وہ عورت نہیں آئی، تو آپ کو بتایا گیا اور کہا گیا اللہ کے رسول کل رات اس عورت کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہو گیا اس عورت کا۔ آپ نے کہا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا، تکلیف ہوں گی، لہٰذا ہم نے تدفین کر دی۔ آپ نے کہا کہاں دفنا ہے؟ چلو مجھے لے کر، تو کہا یہاں دفنا ہے۔ صحابہ پیچھے چلے، آپ آئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، قبرستان میں آئے، قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر باندھی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت نماز کے لیے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں عثمان اللہ کے رسول صاحب نے نماز پڑھی اور اتنی دعا کی اس عورت کے لیے کہ میں اپنے دل میں سوچ لگا کاش اس عورت کے بدلے میں مر جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا کی اس عورت کی، چونکہ مسجد کی خدمت کیا کرتی، اس سے پتہ چلا مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بڑا مقام ہے۔ دعائیں کی، اتنی دعائیں چونکہ فری سروس دیتی تھی مسجد کو آ کر، روز صفائی کرتی تھی اس تو آپ نے نماز پڑھی نا، حالانکہ اس کی جنازے کی نماز ہو چکی تھی، صحابہ نے رات میں جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو تدفین کیا تھا، تب بھی آپ نے پڑھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل میں آپ کے شہر آیا، انتقال کی خبر ملی اور میں آیا آپ سے ملنے انتقال کے لیے، لیکن تدفین آپ کر چکے تھے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر حال کی بات ہے، یہ نہیں کہ ایک سال بعد آپ جائے کریں، حال میں ہوا، بس میں نکلا بمبئی سے نکلا اورنگ آباد آیا لیکن تدفین کر کی جا چکی، اب میں پہنچا تو قبرستان میں پہنچا تو میں وہاں جماعت بنا سکتا ہوں، اور چونکہ جنازے کی نمازیں قبرستان میں ہو سکتی ہے، قبروں کے بیچ میں نماز نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا قبروں کے بیچ میں نماز مت پڑھا کرو، جیسا کہ آپ جائیں گے اور پوری خبریں اور بیچ میں صفحے بنا دیں خبروں پر، نہیں، وہ تو منع ہے۔ ایک پھر اکیلا پڑھیں گے آدمی ایک خبر پہ جا کے، چونکہ صفحے بنائیں گے تو خبروں پر کھڑے ہو جائیں گے نا لوگ، وہ درست نہیں ہوگا، اور نماز کے جو اصول ہیں قبلے رخ وہ سب وہاں لاگو رہیں گے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے پڑھی تو لہٰذا آپ لیٹ ہو تو ڈبل جنازے کی نماز ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی وہ صاحب کی ہو سکتی تھی اپنے محلے میں اور آبائی محلے میں بھی، آپ محلے والے محروم رہ گئے، آبائی محلے میں نماز ہوئی ان کی، دو جگہ ہو سکتی تھی۔ مرنے کے بعد کوئی پہنچا تدفین کے بعد تب بھی ہو سکتی، حال میں بالکل کہ وہ اسی آپ کے لیے ہی اور تیمارداری کے آپ کے ملنے کے لیے آیا اور وہ دیکھنے آیا تھا لیکن تدفین ہو چکی ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیے یہ سب نہیں ہوتا ہے، نہیں ڈبل نہیں ہوتی، اور کیا کیا غلط فہمی، اللہ رحم کرے، بس سنت چھوڑ دی، شریعت چھوڑ دی۔ بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر لیٹ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جنازے کی نماز کی دعائیں بہرحال میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیٹ ہونے کا بھی مسئلہ میں نے رکھ دیا، جماعت میں ملنے کا بھی مسئلہ رکھ دیا، بعد میں آنے والا مسئلہ، اور خبر پہ بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ انسان کے موت سے لے کر جو ہے نماز